سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ ہر تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام اے جانے تجلا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حمد صلات کے بعد حضرات محترم الحمدللہ یہ بابرکت محفل چھٹی محفل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں شریف کے سلسلے میں سجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ پرسوں میں نے بیان کیا تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مرتبہ ملا ہے، یہ مقام ملا ہے کہ آج ان کا نام آتے ہی ہمارے دل، ہماری آنکھیں، ہمارے سر جھک جاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جو مرتبہ ملا ہے، جو مقام ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا، مرتبہ دیا، اور اتنا بڑا مرتبہ اور مقام کہ رسول اللہ ڈیوٹی لگائیں کہ جاؤ ہندوستان میں کام کرو۔ اتنے بڑے مرتبے ہونے کے باوجود جب غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں کے اوپر ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا، تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، گردنوں کو جھکایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند، عطائے رسول، محی الدین، اتنے بڑے لقب ہونے کے باوجود قطب المشائخ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا آپ محی الدین ہو، دین کو زندہ کرنے والے ہو، آپ نے ڈیوٹی لگائی۔ اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس وقت بغداد کے ایک پہاڑ کے اندر، غار کے اندر عبادت کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو غوث اعظم پیران پیر دستگیر کا یہ فرمان روحانی طور پر آپ تک بھی پہنچا، خواجہ صاحب تک بھی پہنچا، اور جیسے ہی خواجہ صاحب تک یہ فرمان پہنچا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں کے اوپر ہے، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود اپنے سر کو بھی جھکاتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بھی جھکاتے ہیں، اور وہیں سے اعلان کرتے ہیں، اے غوث پاک، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے محبوب سبحانی، آپ کا یہ قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں ہے بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مرتبہ اور مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ مرتبہ اور مقام ایسے نہیں مل جاتا۔ پرسوں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، آپ نے 15 سال تک پورا قرآن مجید ایک رات میں کنٹینیو پورا 15 سال تک یہی آپ کا معمول رہا۔ 25 سال تک بغداد کے جنگلوں میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے گزارے ہیں، اللہ کی عبادت کی ہے، کبھی کچھ کھانے کے لیے مل جاتا تو کھا لیتے، ورنہ پھر ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ریاضتیں ہوتی رہتی تھی۔ 25 سال تک ایسے گزارے ہیں آپ نے۔ 25 سال تک ایسے گزارنے کے بعد بغداد کے جنگلوں میں گھاس، پتے، درختوں کے پتے کھانے کے بعد جب آپ کو مقام ملا
تو پھر وہ وقت بھی آیا, سنیے گا توجہ سے, پھر وہ وقت بھی آیا, آپ نے گھاس کھا کر اللہ کی عبادت کی, اللہ نے آپ کو جب مقام دیا تو پھر وہ مقام بھی آیا, وہ وقت بھی آیا کہ جب بغداد کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی اور طاعون کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا, تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام اعلان کر دیا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو, اگر حکیموں کے پاس, طبیبوں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے تو کیا ہوا, آؤ میرے مدرسے میں آ جاؤ, میرے مدرسے میں آ کر جو میرے مدرسے میں کنواں ہے اس کا پانی پی لو, اور میرے مدرسے میں جو گھاس لگی ہے اس گھاس کو کھاؤ, جس کو بیماری لگی ہے اس کو ختم ہو جائے گی, اور جس کو نہیں لگی اس کو کبھی بھی نہیں لگی. اب گھاس کھا کھا کر اللہ کی عبادت کی, بھوکے رہ کر اللہ کی عبادت کی, درختوں کے پتے کھا کھا کر اللہ کی عبادت کی, جب مقام ملا تو پھر گھاس کھلا کھلا کر لوگوں کو شفا دے. سبحان اللہ. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ لوگ مجھے پٹرے پر لٹاتے تھے غسل دینے کے لیے, اور پھر جب لوگ مجھے غسل دینے کے لیے لٹاتے تھے تو اللہ میرے اندر اور طاقت عطا فرما دیتا, پھر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا, پھر میں اللہ کی عبادت شروع کر دیتا تھا. تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مقام حاصل نہیں کیا, بڑی ریاضتوں کے بعد, بڑی مشقتوں کے بعد, اور پھر اتنی ریاضتیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کریں, اور جو ہے پورا قرآن مجید پڑھ دے ایک رات کے اندر, اور جو ہے وہ 25 سال تک عبادتیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ ہے میں کہ اللہ کا ولی ہوں, باوجود اس کے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں طالب علم تھا, مدرسے میں پڑھتا تھا, اس وقت مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. کیسے پتا چل گیا تھا؟ کہ جب میں کلاس میں جاتا تھا, کمرے میں جاتا تھا, تو غیب سے آواز آتی تھی, اے لوگوں جگہ دے دو, یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے, اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو. اب آپ بتائیے, آپ کو پتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, اللہ نے مجھے مرتبہ دیا ہے, اللہ نے مجھے ولایت عطا فرمائی, اس کے باوجود بھی آپ اتنی عبادتیں کرتے, آپ اتنی مشقتیں کرتے, آپ اتنی ریاضتیں کرتے, اتنی ریاضتیں کرتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ آپ فرماتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو الفضل بزاز کپڑا بنانے والا ایک شخص تھا, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو, اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ ابو الفضل کے پاس, اس سے کہو کہ ایسا کپڑا دو جو ایک اشرفی کا ایک گز ہو, ایک اشرفی کا ایک گز ہو, یعنی سب سے مہنگا کپڑا, بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھا وہ ایسا کپڑا, سب سے مہنگا کپڑا. تو وہ جا کر لے کر آؤ. غلام گیا, خادم گیا ابو الفضل کے پاس, اس کو کہا کہ مجھے ایسا کپڑا دے دو جو ایک گز ایک اشرفی کا ملتا ہو. اس نے کہا کہ اتنا مہنگا کپڑا کس کے لیے لیتے ہو, اتنا مہنگا کپڑا کس کے لیے لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لیتا ہوں. اس نے کپڑا بھی دیا, لیکن دل میں یہ سوچا کہ وہ بڑی ٹھاٹ ہے, غوث پاک کے شیخ عبد القادر جیلانی کے بڑے ٹھاٹ ہیں, انہوں نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, ایسا کپڑا تو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا, کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اتنا ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں نا ایسا, ایسی بات کہتے ہیں, کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, اتنا مہنگا کپڑا کہاں سے پہن لیتے ہیں. مولوی لوگوں کو تھوڑی ایسا نصیب ہوتا ہے, مولویوں کو تو جو ہے نا وہ 500 روپے والا بھی نصیب نہیں ہوتا. ہم مولویوں کے لیے تو 300 روپے والا لیتے ہیں, اپنے لیے تو 10,000 والا جوڑا لیں گے, اپنے لیے تو 5,000 والا جوڑا لیں گے, سوٹ بوٹ لیں گے, اور مولوی کے دینا ہے تو پھر 500 والا بھی نہیں, 500 والا بھی نہیں, اپنے لیے تو 1,000 روپے کی 2,000 روپے کی جوتی لیں گے, بوٹ لیں گے, اور جب مولوی کو دینا ہے 100 کی فاتحہ ہے, 10 کی فاتحہ, 20 کی فاتحہ ہے, 40 کی فاتحہ ہے, دینا تو مولوی کو ہے نا, تو 100 روپے والی جو باتھ روم میں رکھنے کے قابل بھی نہیں ہے وہ لے لو, اور وہاں رکھ دو, دینا تو مولوی کو ہے نا. تو مولوی کو کہاں سے نصیب ہوتا ہے, اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ بس یہ دل میں سوچنا تھا, باہر گیا, جا کر اس کے پاؤں میں کیل گھس رہی, اس کے پاؤں میں کیل گھسی, ایسی کیل لگی ہے کہ وہ بڑے بڑے طبیب بھی اس کا علاج نہیں کر پائے, بڑے بڑے ڈاکٹر بھی اس کا علاج نہیں کر پائے. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ آ گیا خادم, اس نے جو ہے نا وہ کپڑا دے دیا, لیکن اس کو جو بیماری لگی ہے, جو کیل لگی ہے, وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہی,
کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب اس کا علاج نہیں کر پا رہا. بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ بڑی تکلیفوں کے بعد دل میں یہ سوچ آئی یا کسی نے کہا کہ تم غوث پاک کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ غوث پاک کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے ہو جس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، حکیموں کے پاس نہیں ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج کر دیتے. تم غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاؤ. تو وہ اس کو اٹھا کر لایا گیا، ابو الفضل بزاز کو اٹھا کر لایا گیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا دروازے سے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ آؤ ابو الفضل آؤ، تیرا علاج میرے پاس ہی ہے، تیری بیماری کا علاج میرے پاس ہی ہے. اور آ کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہاتھ پھیرا، کیل بھی غائب، درد بھی غائب، تکلیف بھی غائب، بیماری بھی غائب، سب کچھ غائب ہو گیا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو الفضل، تو نے جو اعتراض کیا تھا نا میرے بارے میں کہ میں اتنا مہنگا کپڑا پہنتا ہوں، وہی تیرا اعتراض جو دل میں کیا تھا تو نے، وہی تیرا اعتراض کیل کی صورت میں تیرے پاؤں میں موجود تھا، کیل کی صورت میں تیرے پاؤں میں موجود تھا. یہ کوئی بیماری نہیں تھی، وہ تیرا اعتراض تھا. اب سن تو نے کہا کہ میں اتنا مہنگا کپڑا کیوں پہنتا ہوں. میں اتنا مہنگا کپڑا اس لیے پہنتا ہوں